السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی، کیا یہ ایک امامت جو ہے وہ پیشہ ہے؟ جی نہیں امامت پیشہ تھا نہیں، اس کو بنا دیا گیا ہے۔ امامت تو ایک اعزاز ہے، ایک آنر ہے، اس لیے کہ امام جو ہے وہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہے۔ لیکن وہ جس طرح راحت اندوری نے کہا تھا کہ عبادتوں کی حفاظت بھی ان کے ذمے ہے جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں، تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ جس طرح پرانے زمانے میں لوگوں نے سیپی رکھے ہوتے تھے، نائی تھا، کمہار تھا، موچی تھا، تیلی تھا، ماشکی تھا، بالکل اسی طریقے سے اب علماء رکھے جاتے ہیں۔ سیدنا ہمارے بزرگ تھے ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پاس گجرانوالہ شہر سے کچھ لوگ گئے کہ ہمیں کوئی عالم دین دیجیے جو یہاں آ کے تبلیغ کر سکے۔ تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کو لے جائیں۔ تو لوگوں نے کہا جی ہم ان کو چیک کریں گے۔ تو ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ کی آنکھیں سرخ، چہرہ لال، اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو، کہنے لگے اٹھ کے نکل جاؤ میری مجلس سے، یا اللہ قیامت کیوں نہیں ٹوٹ پڑتی؟ جہلا اٹھ کر علماء کا امتحان لیں گے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشہ تھا نہیں، اس کو بنا دیا گیا۔ اب اگر ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، صبح و شام بچوں کو پڑھاتا ہے، جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہے، جنازے بھی پڑھاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نکاح بھی آپ کے پڑھاتا ہے، پھر یہ سب کچھ کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے گھر کی جو چھت ہے وہ پھٹے اور آسمان سے اس کے لیے پیسے گریں، تو یہ ممکن تو نہیں۔ جب آپ نے اس کو باندھ رکھا ہے، 24 گھنٹے کی ذمہ داری اس کو دی ہوئی ہے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ اب یہ سارے کام کرنے کے باوجود محنت مزدوری بھی کرے، سروس ملازمت بھی کرے، پیسہ بھی کمائے، تو وہ انسان ہے، مشین نہیں ہے۔ یہ جو ذمہ داریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ذمہ داریاں زیادہ نہیں۔ آپ کسی سے کہیں صرف 1 ہفتہ پوری کریں، اذان وقت پر ہو، جماعت وقت پر ہو، جمعے کا خطبہ تیاری کر کے دیا جائے، اور مقررہ وقت کے اندر اندر موضوع کے اندر رہتے ہوئے اسے مکمل کیا جائے۔ فجر کے بعد درس بھی دینا ہے، پھر فجر کے بعد بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اور پھر سارا دن ہر نماز کے بعد 2 4 10 بندے آ جائیں مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، وہ بھی بتانے ہیں، اور امام صاحب کا موبائل 24 گھنٹے آن رہنا چاہیے، کیونکہ کسی وقت بھی ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کروا کے پھر آپ یہ ان سے کہیں کہ حضور والا اب آپ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری بھی کریں۔ تو جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس سے کہیں کہ بسم اللہ کریں، آپ سب سے پہلے یہ کام آپ ہمیں کر کے دکھائیں، تو پھر ہم اپنے امام صاحب سے کہیں یہ کریں۔ اور اس سے اگلی بات جو میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے خطیب اور امام کو جو کچھ دیتے ہیں نا، وہ تنخواہ نہیں ہوتی، وہ وظیفہ ہوتا ہے، یہ معاوضہ نہیں ہے۔ دین کا تو معاوضہ کو دے ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ حضور والا چونکہ آپ کی زندگی دن رات دین کی خدمت کے لیے وقف ہے، تو اس لیے آپ چونکہ زندگی کی گاڑی بھی آپ نے کھینچنی ہے، ہوائی رزق تو آپ کو آئے گا نہیں، چھت پھاڑ کر تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے دیں گے نہیں، تو اس لیے یہ آپ کے لیے گزر بسر کے لیے وظیفہ ہے، لیکن وہ بھی کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی دال روٹی چل سکے۔ ہم جو کچھ دیتے ہیں اس سے تو سادہ پانی بھی نہیں چلتا۔ آپ خود سوچیں کہ ایک فزکس، کیمسٹری، بایو کا یا کمپیوٹر کا ٹیوٹر جو ہے وہ کیا لے رہا ہے، اور جس بندے نے اللہ کا قرآن سکھانا ہے دن رات، اور جس بندے سے مسئلے مسائل پوچھ کر
ہم نے اپنی عاقبت سنوارنی ہے، اس کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ تناسب نکال لیجیے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ علماء کی اپنی اولادیں، علماء کے اپنے بچے دین کی طرف نہیں آ رہے. اور کیوں نہیں آ رہے؟ ان کا سادہ سا جواب ہے کہ والد محترم، آپ ساری زندگی ذلت برداشت کر سکتے ہیں. جس آدمی کو دوسری دفعہ اپنے گھر میں کوئی سالن عنایت نہیں فرماتا، جس کے اپنے بچے، جس کی اپنی بیوی اس کو گھاس نہیں ڈالتی، امام صاحب اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائیں تو جگتیں شروع ہو جاتی ہیں. مولانا، بیویاں ہماری بھی ہیں، لاڈلی بھی ہیں، ہم بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. بیوی سے کہہ دیا کرے نا کہ اب نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، مجھے اپنی گود سے نکال دے. اور یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو کہ معاشرے میں ہوتی ہیں. مولوی صاحب تھوڑا سا کم کھایا کریں نا، پر آپ کی آنکھ کھل جایا کرے. اتنی نیند بھی اچھی نہیں ہوتی، زیادہ سونے والا آدمی جو ہے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اور یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ جس آدمی کو غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا، جس آدمی کو لفظ اسلام کا معنی نہیں آتا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشہ تھا نہیں، اسے پیشہ بنا دیا گیا. اب جس آدمی کے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے وہ آپ کو صحیح مسئلہ بتائے گا؟ جس آدمی کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس آدمی کو صحیح مسئلہ بتا دیا تو یہ میری جو ماہانہ 15 یا 20 ہزار روپے تنخواہ ہے، اس میں 5 ہزار یہ دیتا ہے تو میرا 5 ہزار مر جائے گا، تو کیا وہ آدمی آپ کو صحیح مسئلہ بتائے گا؟ تو اس لیے اس کو اعزاز سمجھیں، پیشہ نہ سمجھیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. واللہ تعالی اعلم.